کہ کن اصولوں کی بنیادوں پر ہم رائے عامہ کو تبدیل کریں گے۔ تو اس کا پہلا اصول جو آتا ہے وہ اعتماد اور امیج کا اصول ہے کہ آپ جس رائے عامہ کو تبدیل کرنے کے لیے اٹھیں تو آپ کا اعتماد کی جو امیج ہونی چاہیے وہ پر اعتماد ہو، آپ کی امیج صاف ستھری ہو، آپ لوگوں کے سامنے قابل قبول ہوں۔ قرآن نے خود کہا ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، یعنی ہم ناصح امین کی طرح اس طرح سے ہماری امیج بنے، ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے جو اس کائنات کا تنہا خالق، مالک، حاکم اور رازق ہے۔ محترم حاضرین، آج جماعت اسلامی ہند ایم یو ایریا کے اس ماہانہ اجتماع میں شرکت کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے، کیونکہ یہ وہ ایریا یا وہ افراد اس وقت مخاطب ہیں کہ یہ بات کہی جائے تو غلط نہیں ہوگی کہ ملک عزیز ہی نہیں بلکہ اس طرف عالمی سطح پر بھی اگر نگاہیں اہل دماغ کی طرف اٹھتی ہیں تو ان مقامات میں جو وہ مقامات ہیں جہاں سب سے پہلے نظریں جاتی ہیں، جہاں اہل دماغ رہتے ہیں، جہاں اہل علم رہتے ہیں، اس میں سے ایک نام علی گڑھ میں، وہ بھی ایک ایم یو کا نام آتا ہے۔ آج ہم انہی رفقار، انہی لوگوں کے درمیان یہاں پر بیٹھے ہیں۔ ابھی آپ نے ایک موضوع ماہانہ اجتماع میں جو ایک موضوع رکھا گیا ہے، ڈسکورس، بیانیہ اور رائے عامہ، یہ تین چیزیں موضوع بحث ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کے سب تحریک اسلامی اور جماعت اسلامی سے وابستہ افراد ہیں۔ جماعت اسلامی سے وابستگی اور تحریک اسلامی سے وابستگی آپ کی شعوری وابستگی ہے، چاہے وہ جس حیثیت میں اور جس مقام پر ہی اور جس حیثیت میں کیوں نہ ہو۔ آپ نے جس تحریک سے وابستہ ہوئے ہیں اس تحریک کا نصب العین سے آپ نے اتفاق اور اعلان کیا ہے کہ آپ کا نصب العین اقامت دین ہے۔ اقامت دین کی منزل کو طے کرنے کے لیے اور اس سفر کو مکمل کرنے کے لیے آپ نے کوئی ایسا وقت یا کوئی مدت متعین نہیں کی ہے، بلکہ آپ نے اپنے آپ کو اس کمٹمنٹ کے ساتھ، اس نصب العین کے ساتھ جوڑا ہے کہ ہم اپنی آخری سانس تک اسی نصب العین کے ساتھ جڑے رہیں گے اور جو کچھ ہم کر سکتے ہوں گے اسی نصب العین کے حصولیابی کے لیے، اس منزل تک پہنچنے کے لیے تمام مراحل ہم طے کریں گے۔ اقامت دین کی منزل ضروری نہیں کہ 1 سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال، 50 سال یا زندگی میں ہم کو مکمل ہو جائے گی، لیکن ہم یہ جانتے ہیں، ضرور جانتے ہیں کہ اقامت دین کی منزل کو ضرور حاصل کیا جائے گا۔ ہم نہیں کریں گے تو آنے والی نسل اس کو حاصل کرے گی۔ اسی کے اقامت دین کی منزل کو طے کرنے کے لیے کئی پڑاؤ سے ہم کو گزرنا پڑے گا، کئی مرحلوں سے گزرنا پڑے گا۔ جماعت اسلامی اپنے اول روز سے اپنا پالیسی پروگرام ڈیزائن کرتی رہی ہے، اپنے منصوبے بناتی رہی ہے۔ اس میقات کا جو جماعت اسلامی نے اپنا منصوبہ ڈیزائن کیا ہے، اس نے اپنی اس میقات کا ایک میقاتی مشن طے کیا، اور اس میقات کا میقاتی مشن یہ ہے کہ اسلام کے حق میں رائے عامہ کی مثبت تبدیلی، اور اس کے لیے مطلوب انفرادی اور اجتماعی کردار سازی اس میقات کا مشن ہے۔ ہم نے اس میقاتی مشن کو طے کرنے کے لیے 4 سال کا وقت طے کیا کہ اس 4 سال کے اندر ہماری تمام طرح کی سرگرمیاں، تمام طرح کے کام، ملنے جلنا، ملاقاتیں، جو کچھ بھی ہوگا وہ اس میقاتی مشن کے تحت مرکوز ہوگا، اور اسی میقاتی مشن کو سینٹرلائز کر کے ہم اپنے تمام طرح کی سرگرمیاں انجام دیں گے۔ جب ہم پورے حالات کا انالائسس کرتے ہیں، دوسری نظریاتی تحریکوں کو کام کرنے کا روٹ میپ دیکھتے ہیں، اسلام کے خلاف ہو رہے پروپیگنڈے کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں ان تمام چیزوں کو بھی اپنے ذہنوں میں رکھنا ہوتا ہے کہ ان حالات میں رائے عامہ کو مثبت تبدیلی کرنا ہے، کہ جہاں ہر طرف نگیٹیوٹی چھائی ہوئی ہو، لوگ مایوسی کا شکار ہوں، لوگ یا تو جذباتیت سے لبریز ہوں، اس ماحول میں ہمیں اسلام کے حق میں رائے عامہ کی مثبت تبدیلی، ضرور آپ کو لگ سکتا ہے کہ یہ چیلنجنگ کام ہے، لیکن کرنے کا کام یہی ہے۔ ابھی وقت کی ضرورت یہی ہے کہ لوگوں کی رائے کو بدلا جائے۔ میں نے شروع میں کہا کہ آپ کا جو نصب العین اقامت دین ہے، آپ نے اس کو خاص شعوری طور پر اس کو قبول کیا ہے،
تو یہ بھی آپ نے جانا ہے کہ اس کے لیے ہم کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کریں گے جس سے دنیا کے اندر، اس زمین کے اندر کوئی فساد فی الارض پیدا ہو، کوئی ایسا کام یہاں پر ہو جس سے آپس میں دست و گریباں ہو جائیں، سماج بٹ جائے، ملک بٹ جائے، بلکہ ہم نے پرامن تعمیری اور اخلاقی اقدار کا لحاظ رکھتے ہوئے ہمیں اس کام کو کرنا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایک جملے کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کی رائے عامہ کو ہموار کرنا ہے، لوگ اس کو اسلام کو حق سمجھ لیں، اسلام کے حق میں اپنا سب یہ سمجھنے لگیں کہ یہ جو بات کہتا ہے وہ صحیح اور صحیح بات ہے۔ دوستو، یہی ہمارا میقاتی منصوبہ جو ہے اسی کے ارد گرد پورا گھومتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ تو میقاتی منصوبہ اور ڈسکورس اور نیریٹو، ان دونوں چیزوں کو، ڈسکورس اور نیریٹو کی اس دنیا اس وقت کا جو پورا آپ دیکھتے ہیں ماحول، وہ انہی دو چیزوں کے ارد گرد گھومتا ہے۔ ہمارا جو سب سے زیادہ سابقہ پڑتا ہے وہ ملنے اور جلنے اور ملاقاتوں سے گزرتا ہے، تقریروں اور تحریروں سے ہمارا جو ہے سابقہ پڑتا ہے۔ ہم اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت جو کچھ بھی اپنا میسج پہنچاتے ہیں وہ انہی دو چیزوں کے ذریعے سے پہنچاتے ہیں۔ یہ گفتگو کے ذریعے سے پہنچائیں گے، کلام کے ذریعے سے پہنچائیں گے۔ آپ کے پاس صرف الفاظ ہوتے ہیں، ہمیں ایسے الفاظ، ایسے بیانیے کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کے مختصر بھی ہوں، جامع بھی ہوں اور اثر انداز بھی ہوں، آپ کے مؤثر بھی ہوں۔ ایسے میں جماعت اسلامی ہند نے بھی جو اس وقت پورے کے صورتحال کو دیکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں گے، چند مثالیں ابھی آپ کے سامنے آئیں گی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ طے کیا گیا کہ اپنے دائرہ کار اور حلقہ اثر میں اسلام سے متعلق جاری مباحث پر نظر رکھنا اور ان مباحث کو مناسب رخ دے کر حق کو واضح کرنا، یہ اس میقاتی منصوبے کا ایک مقصد ہے۔ ہم یہ دوسرا کہ ہندوستانی سماج سے متعلق کسی مسئلے کو میڈیا، سوشل میڈیا، عوامی مباحث، انفرادی روابط میں زیر بحث لانا، حکمت اور معقولیت کے ساتھ ان کے سلسلے میں رائے عاموں کو سازگار بنانا، یہ ہمارا ایک مقصد ہے۔ اسلام فوبیائی پروپیگنڈے کو کمزور کرنے کے لیے مؤثر بیانیے کی تیاری اور تشہیر، یہی ہمارے میقاتی منصوبے کے ڈسکورس اور اس کا نیریٹو، یہی اس طرح کا سیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ جب ہم رائے عامہ کو تبدیل کریں گے تو اس کے کچھ اصول ہونے چاہیے، کچھ اصول بنیں گے کہ کن اصولوں کی بنیادوں پر ہم رائے عامہ کو تبدیل کریں گے۔ تو اس کا پہلا اصول جو آتا ہے وہ اعتماد اور امیج کا اصول ہے کہ آپ جس رائے عامہ کو تبدیل کرنے کے لیے اٹھیں تو آپ کا اعتماد کی جو امیج ہونی چاہیے وہ پر اعتماد ہو، آپ کی امیج صاف ستھری ہو، آپ لوگوں کے سامنے قابل قبول ہوں۔ قرآن نے خود کہا ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، یعنی ہم ناصح امین کی طرح اس طرح سے ہماری امیج بنے، ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہو۔ تو ہماری رائے عامہ کو تبدیل کرنے کے لیے عوام کے سامنے ہماری جو امیج بنے وہ اعتماد والی امیج ہو، بھروسے والی امیج ہو۔ یہ قرآن مجید ایک اصول یہ پیش کرتا ہے۔ دوسرا اصول جو قرآن مجید کے حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ رائے عامہ کو تبدیل کرنے کے لیے جو ضروری ہے وہ شناسائی اور اپنائیت کا اصول ہے کہ لوگوں کو لگے کہ آپ اس کے اپنے ہیں، آپ ان کا بھلا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں گے تو ابھی درس قرآن کے درمیان بھی وہ الفاظ استعمال ہوئے، ملت ابیکم، کہ ابراہیم کی ملت، پوری ملت ابراہیم کا ذکر کر کے کتنے بڑے طبقے کو اس کے اندر سمیٹا گیا، اس سے یہ میسج، یہ پیغام، اپنے پن کا پیغام دیا گیا، شناسائیت کا پیغام دیا گیا۔ اہل کتاب، قرآن مجید بار بار اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اس سے اپنائیت محسوس ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنا ڈسکورس یا نیریٹو سیٹ کرنے کے لیے ان چیزوں کی اور ان الفاظ کی، اس گفتگو کی، اس بیانیے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ وہیں پر آپ کو تیسرا اصول، مشترکہ بنیادوں کا اصول بنانا پڑے گا کہ ہمیں سماج کے جو مشترکہ بنیادی اصول ہیں ان پر کچھ کام کر کے، ان کے سامنے ان کو اٹھا کر، ان کو بحث میں لا کر، ان کو گفتگو کا موضوع بنا کر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید نے اس کے حوالے سے بھی کہا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہو اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہماری اور تمہارے درمیان یکساں ہے۔ تو ہمیں مشترکہ بنیادوں کا اصول بھی بنا کر اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ چوتھا ہے عملی نمونے کا اصول، کہ ہمارے پاس جو عملی نمونے ہیں، جو ہم نے پریکٹس کی ہے،
جو ہمارے پاس مثالی ہیں، جو ایلبم ہے، اس ایلبم کے اصول کو بھی سامنے رکھ کر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگلا اصول ہم کو اپنا ایک دلچسپی کا اصول بھی بنانا چاہیے کہ ہمارے جو مخاطب ہیں ان کی دلچسپی کیا ہے، اس دلچسپی کے کنٹینٹ کو تیار کرنا، اس طرح کے الفاظ کو اور اس طرح کے واقعات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اس طرح سے ہم کوئی ڈسکورس کھڑا کر سکتے ہیں اور اس طرح سے کوئی اپنا نیریٹو سیٹ کیا جا سکتا ہے۔ حاضرین کرام، ڈسکورس پر ایک لمبی بحث ہے اور بڑے بڑے مفکرین نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے، لیکن ڈسکورس کا جو بنیادی چیز ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسی کو اسلام کے فولڈ میں لا کر رائے عامہ کی مثبت تبدیلی کے لیے، رائے عامہ کو چینج کرنے کے لیے ہمیں ان الفاظ کی، اس گفتگو کی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا جب ڈسکورس انالائسس جب کرتے ہیں تو الفاظ کی اسکریننگ ہوتی ہے، آپ کے الفاظ ہی آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا جذبات کیا ہیں۔ آپ کے الفاظ سے پتہ لگے گا کہ آپ کے الفاظ غصے کے ہیں، انتقام کے ہیں، نفرت کے ہیں، محبت کے ہیں، خوشی کے ہیں، یا ہمدردی کے ہیں، یا مایوسی کے ہیں۔ یہ الفاظ ہی آپ کا ایک میسج دیں گے۔ دوسرا، آپ دیکھیں گے کہ طنز کا اسکرین ہوتا ہے کہ آپ کے الفاظ ہی یہ جج کرنا مشکل ہو جائے کہ آپ نے جو الفاظ کیے ہیں وہ حوصلہ افزائی کی ہے یا آپ نے کوئی طنز کیا ہے۔ آپ کا اپنائیت و غیریت کا اسکرین، یہ الفاظ سے اور ڈسکورس سے ہی پتہ لگے گا کہ آپ کے اس ڈسکورس سے اپنائیت اور غیریت محسوس ہوتی ہے یا کچھ اور ہوتا ہے۔ اس سے شک اور یقین کی اسکریننگ ہوتی ہے۔ زور آور اور سرسری بیان دے کر آپ جو اپنی بات کہنا چاہتے ہیں، اس بات کے انداز سے پتہ لگے گا کہ آپ کی بات کی اہمیت کیا ہے۔ تو ہمیں اس طرح کی چیزوں کو آپ دیکھیں گے تو اس طرح کی بہت سے جو ڈسکورس جو کھڑے کیے گئے یا جو باتیں آئی ہیں سماج کا حصہ بنتی جا رہی ہیں اسلام کے سلسلے میں، آپ دیکھیں گے کہ آئے دن اس طرح کے ورڈ استعمال ہوتے ہیں: اینٹی نیشنل، جہادی، لو جہادی، اربن نکسل، کنورسیشن، اینٹی مسلم، سنسکاری، اور اس طرح کے نیشنلسٹ اور کاؤ پروٹیکٹر، اس طرح کے ورڈ کا آج عام طور پہ استعمال کر کے ایک کس طرح سے منفی اور نگیٹو پرسیپشن کو بنایا جا رہا ہے، کس طرح سے اسلام کے خلاف ان الفاظ کا استعمال کر کے اور اس طرح سے ڈسکورس کو کھڑا کیا جا رہا ہے، اس کو ہمیں سمجھنے کی اور موقع محل کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ اگر اس سے اور آگے بڑھیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو بیانیے کے نام پر آپ دیکھیں گے، تو کئی بیانیے ایک ہی بات کو کئی انداز میں کہنے کی ضرورت کہا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں تو دو بیانیے میں مثال کے طور پہ پیش کرتا ہوں کہ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک بات بہت زوردار انداز میں اٹھی، اور دونوں کو آپ جج کیجئے کہ کون سا بیانیہ سب سے زیادہ مناسب ہے۔ ایک آیا کہ امت کے سامنے اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ سنگ پروار کی سازش کے نتیجے میں لاکھوں لڑکیاں مرتد ہو کر غیر مسلم لڑکیوں سے شادی کر رہی ہیں۔ یہ ایک بیانیہ بہت زور سے مسلمانوں کے اندر چلا، یہ ایک بیانیہ ہے۔ اسی کا ایک دوسرا بیانیہ، انہی الفاظ کو ہم کس طرح سے کہتے ہیں، یہ جب بیانیہ آپ سماج کے سامنے دیکھتے ہیں، مسلمانوں کے سامنے دیتے ہیں، تو مسلمانوں کی کیا کیفیت بنے گی، مسلمانوں کی کیا صورتحال بنے گی، اس کا اندازہ آپ کو ہے۔ ایک دوسرا بیانیہ اسی طرح کا ہوگا کہ یہ ایک چیلنج ہے کہ نوجوانوں میں بے راہ روی بڑھ رہی ہے، لڑکے اور لڑکیاں ناجائز تعلقات ہو رہے ہیں، ناجائز شادیاں ہو رہی ہیں اور ناجائز شادیوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ بات ایک ہی ہے، بیانیے دونوں الگ الگ ہیں۔ ایک طرف پورا مسلمانوں کو آپ نے کھڑا کر دیا، یہ کام صرف مسلمانوں کے اندر نہیں ہو رہا ہے، غلط ہم کو غلط، میں نے کہا نا کہ ہم کو جو غلط ہے وہ ہر حال میں غلط کہنا ہے، وہ کبھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ اگر لڑکیاں وہاں جا کے اگر یہ کام کر رہی ہیں تو بھی غلط ہے، اور اگر لڑکے جا کر یہ کام کر رہے ہیں وہاں جا کے تو بھی یہ غلط ہے۔ ہم کو دونوں باتوں کو اپنے بیانیے کا حصہ بنانا چاہیے۔ تو ہمیں صرف ایک بات کہہ کر آگے بڑھنا نہیں ہے، بلکہ ایسا بیانیہ دینے کی ضرورت ہے جس میں اسلام کی حقانیت چھپی ہو، جس سے جو اسلام کا پیغام ہے، جو اسلام کی صداقت ہے، کہ وہ اس اسلام کی صداقت کے ساتھ پڑھے۔ الفاظ کا، نیریٹو کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ آپ جو الفاظ یا جو بیانیہ آپ دیتے ہیں اس سے لوگ اثر انداز ہوتے ہیں، لوگ مؤثر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بہت سے جملے اس طرح کے بولے جاتے ہیں آج سماج کے اندر، تقریروں کا حصہ بن گئے، اور جو کم پڑھے لکھے مسلمانوں پر کے ذہنوں کو متاثر کرتے ہیں کہ آج یہ بات کہی جاتی ہے کہ آج ہمارا وجود داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ یہ الفاظ ہمارا ہندو دشمن کے الفاظ،
ہندو قوم مسلم قوم کے الفاظ، نسل کشی کے الفاظ اختیار کیے جاتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے بہت زوردار انداز سے کہ اب تک کی بدترین صورتحال کے اور بدترین دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے الفاظ اور اس طرح کا مائنڈ سیٹ جب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو چیلنجز جو ہے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر ہمیں ضرورت یہ بنتی ہے کہ ہمیں اپنی تیاری اسی سماج کا حصہ ہوتے ہوئے، اسی سماج کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے، جو قرآن مجید کا جو انداز بیان ہے، جو انداز اسلوب ہے، وہ یہ کہ کم الفاظ میں ایک جامع اور مختصر بات کہنا اور وہ بات کو اس انداز میں پیش کرنا سماج کے اندر کہ وہ بات جو ہے سماج کے بحث کا حصہ بنے، سماج کے رہنے والے لوگ اس پر غور و فکر کریں، وہ اسلام کی طرف پلٹ کر آئیں اور اس کی سچائی کو اور حقانیت کو جانیں، جو مایوسی سے نکالے، جو جذباتیت سے بچائے، جو آپ کو بیلنس و توازن کے ساتھ قائم رکھے۔ اس طرح کی چیزوں کا ہمیں اختیار بھی کرنا چاہیے اور اس کو استعمال بھی کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے کہ نیریٹو کو سیٹ کرنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ کئی طرح کے آپ دیکھیں گے، ایک میٹا نیریٹو، دوسرا ہے آپ کا پبلک نیریٹو، تیسرا ہے آپ کا اوٹونولوجیکل نیریٹو۔ یعنی اس کو آپ کن طرح سے کہ ان کئی چیزیں آپ کو اس میں ملیں گی۔ آپ کو تاریخی واقعات آپ پیش کریں گے، کوئی ہسٹری لے کر آئیں گے، کوئی ان تمام چیزوں کو جب لوگوں کے سامنے حقائق پر مبنی چیزیں پیش کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا بیانیہ مضبوط ہوتا ہے۔ وہیں پر آپ عوامی بیانیہ کو جب آپ لوگوں کے سامنے عوامی بیانیہ جو ہے عوام کے سامنے کوئی بات پیش کریں گے تو عوام کے اندر موضوع بنتی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ لوگوں کی جو پرسنل اسٹوریاں ہوتی ہیں، کسی فرد نے اچھے اچھے کام کیے ہوتے ہیں، ان کو لے کر اٹھا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اس سے بھی ایک بیانیہ سیٹ ہوتا ہے۔ ہماری جو پوری ایک سائیکلنگ ہے، اس کو نیریٹو سیٹ کرنے کو ایک سائیکل کے طور پر آپ دیکھیں تو جو سب سے زیادہ جو ان چیزوں پہ اثر انداز ہوتی ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ جو مائنڈ چینج کرنے کے لیے معیشت جو ہے وہ بھی لوگوں کو ذہن تبدیل کرتی ہے۔ اگر آپ کی معیشت لوگوں کی معیشی طور پر کمزور ہوں گے تو ذہن کمزور، ذہن بھی تبدیل ہوتے ہیں، ذہن جو ہے بدلتے ہیں، زہر اثر انداز ہوتے ہیں، جنگ کی ہار جیت ہوتی ہے، یعنی مایوسی کی طرف لے جانے والے چیز ہوتے ہیں۔ وہیں پر آپ اسی طرح سے اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا میڈیا ہے، نیوز میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، یہ تمام طرح کے جو چینلز ہیں، جو چیزیں ہم کو دکھاتے ہیں، اس سے بھی لوگوں کے ذہن جو ہے بدلتے ہیں، لوگوں کے ذہن متاثر ہوتے ہیں اور ذہن اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو ضرورت یہ ہے کہ اسلام کے لیے، اسلام کے حق میں ہم جو بحث کریں، جو موضوع بحث بنائیں، لوگوں سے جو ملیں اور جلیں، وہ ہم جچی تلی بات کہیں، صحیح بات کہیں، لوگوں کے سامنے اس انداز سے پیش کریں کہ کوئی ہم تھکی ہوئی قوم یا تھکی ہوئی ملت نہیں ہے، ہم ہارے ہوئے لوگ نہیں ہیں۔ اسلام کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو کوئی اپنے آپ پیدا کیا ہے، بلکہ ہم اس طرح سے پیش کریں کہ اسلام دور اول سے ہے اور رہتی دنیا تک رہے گا۔ اس کی جو حقانیت ہے، اس کی جو صداقت ہے، وہ لوگوں کو اسی قرآن اور حدیث اور پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو ہم کو ملتی ہے، جو انداز ملتا ہے۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو آپ نے پڑھا ہے، آپ کے خطابات بھی آپ کے سامنے ہیں، ان خطابات کو آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر الفاظ میں، مختصر انداز میں کس طرح سے ایک بڑا پیغام آپ کو دیتے ہیں۔ آپ قرآن مجید کو آپ دیکھتے ہیں، قرآن مجید آپ کے سامنے ہے۔ قرآن مجید کو آپ دیکھنے پر ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت چند صفحات پر اور چند سورے پر مشتمل ایک کتاب ہے، لیکن اس کتاب کو سمجھنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے کتنی تفاسیر لکھی گئی ہیں، کتنی لکھی جا رہی ہیں، کتنی تقریریں اور کتنی تحریریں مرتب کی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کام مسلسل جاری ہے۔ تو ہمیں اپنے بیانیے پر خاص طور پہ اس وقت فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ بیانیہ اس وقت اگر ہم جو بیانیہ دیتے ہیں، وہ بیانیہ ہماری تقریروں میں اس انداز میں جانا چاہیے کہ لوگوں کو اثر انداز کرے، ذہنوں کو بدلے، لوگوں کو سوچنے کا زاویہ بدلے، لوگوں کو غور فکر کرنے کا طرز عمل بدلے، ان کے اندر تبدیلی آئے، مایوسی نہ ہو بلکہ جذباتیت بھی نہ ہو، بلکہ وہی پہچان ہماری بنے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ ہم نہ مایوس ہونے والے ہیں، نہ ہم جذبات، نہ کوئی
ہم اشتعال انگیزی اور جذباتیت کی کنی حدوں کو کراس کرنے والے ہیں، بلکہ ہم امت وسط ہیں، ہم درمیانی امت ہیں۔ ہم جتنے ہمدرد اور جتنے خیرخواہ ان مسلمانوں کے ہیں، اسلام کے ماننے والوں کے ہیں، بلکہ ہم یہاں پر ہر انسان کے خیرخواہ ہیں، ہم ہر انسان کے ہمدرد ہیں۔ ہم صرف مسلم معاشرے کی پاسمانی کی بات نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم پورے ہندوستانی سماج کی بات کرتے ہیں۔ ہم ہندوستانی سماج کے اندر عدل و انصاف کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ہر انسان کو یہ چاہتے ہیں کہ وہ معیشت سے مضبوط، معاشی طور سے مضبوط بنے۔ اس وقت اس ہندوستان کی صورتحال اس انداز کی بنتی جا رہی ہے کہ آج کو ہر کسی کو ایک ہمدرد کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے پرسپشن بنایا گیا ہے، جس طرح سے نیریٹو سیٹ کیا گیا ہے، اس میں فوری طور پر وہ آپ سے غصے کے انداز میں ملے، آپ کو شک کی نگاہ سے دیکھے، لیکن جب آپ اس کے قریب جائیں گے، جب آپ اس کے پاس بیٹھتے ہیں، جب آپ اس سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے درد کو جانتے ہیں، اس کے مسائل کو سنتے ہیں، اور مسائل کو سننے کے بعد آپ کی طرف سے جب کوئی حل اس کے سامنے جاتا ہے تو وہ آپ کا گرویدہ ہوتا ہے، وہ آپ کی بات کو مانتا ہے، وہ آپ کی بات کو تسلیم کرتا ہے۔ لیکن ہم اگر مایوسی کا شکار ہو جائیں، ہم اگر اپنا جس طرح سے وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں، اگر ہم بھی نفرت کرنے لگیں، جس طرح سے وہ ہم سے دور ہٹ رہے ہیں، جس طرح سے وہ ہم سے کٹ رہے ہیں، ہم بھی کٹنے لگیں، جس طرح سے وہ اپنے آپ کو ہم سے غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں، اس طرح سے ہم بھی ان سے غیر محفوظ سمجھنے لگیں، ہمیں بھی خطرہ محسوس کرنے لگیں، تو یقین جانیے پھر یہ کہ اسلام کے حق میں رائے عامہ کا کام، مثبت تبدیلی کا کام ممکن نہیں ہے۔ آپ کو ملنا ہوگا، آپ کو جو مواقع ملے ہیں، جس انداز کے مواقع ملے ہیں، آپ کو اسی انداز کا کام کرنا پڑے گا۔ آپ پوری تاریخ کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے، اندازہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد کو جس طرح سے ملٹی پلائی ہوئی ہے، جو تعداد جنگ بدر کے اندر تھی، جنگ احد میں پہنچتے ہزاروں کی سنکھیا میں پہنچی ہے، اور 23 سال کے اندر آپ بتاتے ہیں کہ تاریخ مورخین نے لکھا ہے کہ 23 سال کے بعد جب حجۃ الوداع کے اندر خطاب کرتے ہیں، وہ 1,24,000 کا مجمع وہاں پر پہنچتا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ یا ہر فرد کے پاس پہنچے ہیں، بلکہ وہ اس طرح کا ڈسکورس کھڑا کیا گیا، اس طرح کا نیریٹو بنایا گیا اس وقت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ماحول سازی کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر کوئی بات کہتے ہیں تو پورے عرب کے اندر وہ بات پھیلتی ہے، وہ ایک ماحول بنتا ہے، لوگ جوک در جوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد آپ کے قریب آنے لگتے ہیں، اور آپ اسلام کے حق میں لوگوں کی رائے بدلنے لگتی ہے۔ میں نے کہا کہ عملی نمونے جو ہیں وہ اس کی بہت بڑی مثال بنتے ہیں۔ عملی نمونے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عملی واقعات ہیں، وہ واقعات خود اس وقت بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ایک عورت جب مکہ چھوڑ کر جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہی آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سامان لے کر جا رہے ہوتے ہیں، جب اسے معلوم ہوتا ہے اس عملی آپ کی پریکٹس سے، تو وہی اپنی رائے کو تبدیل کرتی ہے۔ تو اسی طرح سے ہماری پریکٹس لوگوں کی دلچسپی کے سامنے رکھتے ہوئے ہمارا بیانیہ اور ہمارا انداز، ہمارا کام لوگوں کی رائے کو بدلے گا، ذہنوں کو بدلے گا، دلوں کو تبدیل کرے گا۔ لیکن ضرورت یہی ہے کہ ہم لوگوں کے ناصحون امین، لوگوں ہماری جو امیج بنے، وہ امیج اس انداز کی بن جائے کہ لوگ ہم پر بھروسہ کرنے والے بن جائیں، لوگ ہم کو یہ سمجھنے لگیں کہ یہ ان کی امیج وہ سماج کے اندر بہت صاف ستھری اور چھوی کی امیج ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہوں گی وہ ہماری رائے عامہ کو تبدیل کرنے کے لیے ایک معاون ہوں گی۔ رائے عامہ کی تبدیلی انہی بنیادوں پر ہوگی۔ آپ اگر رائے عامہ کو تقریریں کرتے رہیں، بیانیے یہاں پر دیتے رہیں، ڈسکورس کھڑے کرتے رہیں، لیکن اگر ہماری امیج اچھی نہ ہو، ہمارا جو انداز ہو وہ صحیح نہ ہو، ہمارے انداز سے شناسائیت اور اپنائیت محسوس نہ ہوتی ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم وہ کام نہیں ہوں گے۔ ایک اور لمحہ فکریہ جو اس ملت کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ امت کا کوئی مسئلہ آتا ہے، مسلمانوں کا کوئی مسئلہ آئے گا تو ہم احتجاجوں پر بھی ہر انداز کا احتجاج کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن ہم ان بنیادوں کو، ان چیزوں کو جو اس ہندوستان میں رہنے والے تمام انسانوں کا مشترکہ اور کامن پرابلمز ہیں، جو کامن مسائل ہیں، جو مشترکہ مسائل ہیں، ان پر ہم بھی بات کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتے ہیں، ان کے لیے بھی ہم آگے آتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں۔ یہ بھی لوگوں پر اثر انداز اور ذہنوں کو متاثر کرتی ہیں۔ یہی قرآن نے کہا تھا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا
الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ ہم میں اور تم میں جو آپس میں ایک دوسرے میں جو مشترکہ چیزیں ہیں دونوں طرح کی، چاہے وہ مثبت ہوں چاہے نگیٹو ہوں یا پازیٹیو ہوں، کم از کم ان پر کام شروع کیا جائے، ان چیزوں کو موضوع بحث بنایا جائے، تو ظاہر سی بات ہے اس سے آپ کا کام آسان ہوتا جائے گا، اور آخر میں جا کر آپ ان چیزوں کے حق میں بھی لوگوں کی رائے تبدیل کر لیں گے جو آپ میں ان میں ایک دوسرے میں ضد ہے، ایک دوسرے میں متضاد ہیں، ان چیزوں کو بھی بدلنے میں ہم آسانی ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دی، ہم صرف تقریروں میں، تحریروں سے اور اسی طرح کے الفاظ اور اسی طرح کا بیانیہ دیتے رہے، تو شاید ہم اپنے آپ کو مطمئن کر لیں، اپنے آپ کو اطمینان دلا دیں کہ ہم رائے عامہ کو بدلنے کے لیے اور اسلام کو واضح کرنے کے لیے ہم کچھ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ کام ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا جب تک ہم ان کی اپروچ لوگوں کے دلوں تک نہ پہنچے، لوگوں کے ذہنوں تک نہ پہنچے۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کو، دلوں کو، دماغوں کو جیتنا پڑے گا۔ جب آپ لوگوں کے دلوں اور دماغوں کو جیتیں گے تب آپ کوئی آپ کام کر سکتے ہیں، تب کوئی آپ کو پبلک اوپینین کو چینج کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس دلوں کو جیتنے کے لیے، دماغوں کو جیتنے کے لیے اگر ہمارے پاس کچھ نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے ہمارے کام ہم کرتے رہیں گے، گاڑی چلتی رہے گی لیکن گاڑی آگے بڑھتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی امیج کو بنائیں، اس کے بعد اپنائیت اور شناسائیت ہمارے بیانیے میں آئے، ہمارے الفاظ اس انداز کے الفاظ ہوں جو سماج کو بانٹنے والے نہیں، وہاں تو ان کا مقصد سماج کو بانٹنے والے بیانیہ دینے کے ہیں، ہمارا بیانیہ اس انداز کا ہو کہ ہم لوگوں کو جوڑنے کی والی بات کریں۔ اگر ان بنیادوں پر اور ان نکات کی روشنی میں اگر ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ تبدیلی بھی آئے گی، لوگوں کا جو ہے انداز بھی بدلے گا، ذہن بھی بدلیں گے، رائے عامہ بھی ہموار ہوگی، اور پھر وہ اس کے بعد جو آخری چیز آتی ہے کہ جب لوگ آپ کے پاس جڑیں گے، لوگ آپ کے پاس آئیں گے، اس کے نتیجے میں تو آپ کو جو مطلوب، جو آپ انفرادی و اجتماعی جو کردار سازی چاہتے ہیں، لوگوں کو کردار بھی بنا سکتے ہیں۔ ابھی تو ضرورت یہ ہے کہ لوگ آپ کے پاس آئیں، افراد آپ سے جڑیں، افراد آپ سے وابستہ ہوں۔ جب افراد وابستہ ہوں گے تب آپ ان کے کردار کی جو ہے ایک شیٹ بنا سکتے ہیں، اور ان کو کردار کو آگے، ان کی صلاحیتوں کو آگے بڑھانے کے لیے، ان کی صلاحیتوں کے ارتقاء کے لیے کوئی کوشش کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔